بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم روز، آئی ایم گڈ اینڈ آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک پریٹی گرل کے بارے میں بتاؤں گی، یعنی ایک خوبصورت لڑکی کی کہانی سناؤں گی۔ ایک گاؤں میں ایک بہت خوبصورت لڑکی رہتی تھی، لیکن وہ ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تعلیم دلوانے کا سوچا اور اس کا داخلہ گاؤں کے ایک اسکول میں کروا دیا۔ لڑکی نے پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ لڑکی نے اپنی میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کی فرسٹ پوزیشن آئی۔ اس کے والدین بہت خوش تھے۔ اس کے باپ نے سوچا کہ آج میری بیٹی کا رزلٹ کا دن ہے، یہ جو کہے گی میں اس کی بات مانوں گا اور اس کو کوئی اچھا سا تحفہ ضرور دوں گا۔ لہٰذا اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کی خوشی میں کیا تحفہ دوں؟ لڑکی نے ایک گھڑی اور کپڑوں کی فرمائش کی۔ اس کی ماں کو پتہ تھا کہ اس کے والد کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن والد نے یہ سب بیٹی کو نہ بتایا۔ وہ گھر سے چلا گیا اور شام کو اپنی بیٹی کے لیے گھڑی اور اس کا پسندیدہ ڈریس لے کر آ گیا۔ اس کی ماں بہت پریشان ہوئی۔ اس نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے کہ آپ لڑکی کے لیے چیزیں لے کے آتے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنا خون بیچا ہے اور اس سے جو پیسے ملے ہیں ان سے میں بیٹی کی چیزیں لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم نے یہ بات بیٹی کو نہیں بتانی۔ اس شخص کو شوق تھا کہ اس کی بیٹی پڑھائی لکھائی مکمل کر کے معاشرے کی ایک اچھی انسان بن جائے گی اور اس کا ایک اچھا مقام ہوگا، معاشرے میں اس کو اچھے نام سے یاد کیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور اس کی بیٹی کامیاب ہوتی رہی۔ اب لڑکی کے یونیورسٹی میں آخری سال تھا اور اس کی فیس جمع کروانی تھی، جس کے لیے والد کے پاس پیسے نہیں تھے۔ والدہ کو پتہ تھا کہ اس کے والد کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے فیس جمع کروانی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کی تعلیم ضائع نہیں کروانا چاہتا تھا، لہٰذا وہ گھر سے ایک ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں ایک مریض کے گردے فیل ہو گئے تھے اور اسے گردوں کی سخت ضرورت تھی، لہٰذا اب اس غریب شخص نے سوچا کہ میں اپنا ایک گردہ بیچ دیتا ہوں۔ اس نے اپنا ایک گردہ بیچ دیا اور اس سے جو پیسے ملے وہ گھر لے آیا۔ اس نے وہ پیسے بیٹی کو دیے کہ تم اس کی فیس جمع کروا دینا۔ اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے، تم یہ پیسے کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ میں نے اپنا گردہ بیچا ہے، لہٰذا یہ بات بیٹی کو نہ بتانا، کیونکہ اگر اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت ہرٹ ہو جائے گی۔ اب بیٹی کی تعلیم مکمل ہونے کو تھی اور اس کا رزلٹ کا دن تھا۔ بیٹی صبح تیار ہو کے یونیورسٹی جاتی ہے۔ والدین بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج ہماری بیٹی کی پڑھائی کا آخری دن ہے، اس کو رزلٹ ملے گا اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی اور پھر ایک کامیاب زندگی گزارے گی۔ والدین اس بات پہ بہت خوش تھے کہ شام کو ہماری بیٹی اچھے رزلٹ کے ساتھ گھر آئے گی اور وہ اسی خوشی میں ایک دعوت رکھنا چاہ رہے تھے۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس کی بیٹی گھر آئے۔ کافی دیر ہو گئی، ان کی بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ والد یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ ایمبولینس میں کیا ہے۔ ایمبولینس میں بتایا گیا کہ اس میں ایک لڑکی کی لاش ہے۔ جب دیکھا تو وہ لاش ان کی بیٹی کی تھی۔ والدین اس لاش کو دیکھ کے بہت پریشان ہوئے۔ والدہ اور والد دونوں ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ کافی دیر بعد پتہ چلا کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے، چونکہ لڑکی کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے۔ لڑکے نے لڑکی کو دھوکہ دیا اور لڑکی نے غصے میں آ کے خودکشی کر لی، اپنی جان لے لی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے والدین پہ کیا گزرے گی۔ اس نے صرف ایک چھوٹی سی ایموشن میں آ کے اپنی جان لے لی، نہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچا اور نہ ہی اپنے والدین کے بارے میں سوچا۔ ایک لڑکے کی چھوٹی سی بات پہ اس نے اپنی جان لے لی۔ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی بچیاں ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو بہادر بنائیں، ان کو بتائیں کہ یہ جو ہے ایموشن اس پہ کبھی بھی نہ جائیں، کیونکہ اصل چیز آپ کے دماغ کی مضبوطی ہے، آپ کی سوچ کی مضبوطی ہے،
آپ کو بریو ہونا ہے، آپ کو مضبوط ہونا ہے، آپ کو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ جو بھی ہیں، جس طریقے سے بھی ہیں، آپ کے والدین سے بڑھ کے آپ کے لیے کوئی بھی نہیں اچھا سوچ سکتا. اس لیے والدین کو چاہیے کہ ہر بات اپنی بیٹی سے شیئر کریں، بیٹی کو اپنی دوستوں کی طرح رکھیں اور اس کے ہر اچھے برے کے بارے میں اس سے بات کریں، اسے سمجھائیں تاکہ وہ آپ سے پیار کرے، آپ کے قریب ہو جائے اور آپ کو اپنا دوست بنا لے اور باہر لوگوں پہ اعتبار نہ کرے. ہمیں چاہیے کہ چاہے ہماری بیٹی ہو چاہے ہمارا بیٹا ہو، ان کو ہم اچھے طریقے سے گائیڈ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو معاشرے کی اونچ نیچ کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کی آنے والی زندگی میں وہ لوگ کامیاب ہو سکیں اور وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، وہ معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں. آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.